حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب اپنے بتوں کے خلاف باتیں سنی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 74 to 82 میں بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کے بارے میں ذکر بھی کرتے ہیں، اور قرآن میں اور بھی صورتوں میں اور آیات میں اس واقعہ کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ان آیات میں اور قرآن کی دوسری آیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے ان تمام آیات کا خلاصہ یہاں درج کیا جا رہا ہے، اور اسے ہم اس کے پیچھے موجود اس واقعہ کو بھی دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بابل جو عراق میں واقع ہے، قرآن میں آپ کے والد کا نام آزر آیا ہے۔ کچھ اسکالرز اور مفسرین کا خیال ہے کیونکہ آپ کی پرورش آپ کے چچا کے ہاں ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ نام ان کے چچا کا بھی ہو، کیونکہ چچا کو بھی والد کے برابر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حساب سے جو ہے ہم بحث میں نہیں پڑیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، جو خود مختار تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا حکم تھا کہ میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میری بات مانو اور میرے ہی حکم کی تعمیل کرو۔ اس کا فرمان تھا، میرے ہی ہاتھ میں عزت ہے اور میرے ہی ہاتھ میں ذلت ہے، اور میرے ہی ہاتھ میں زندگی ہے اور میرے ہی ہاتھ میں موت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایک مذہبی گھرانے یعنی کہ بت گھرانے میں ہوئی، جو کہ مذہبی بت گھرانہ تھا، اور اس گھر میں بھی بت خانے موجود تھے۔ یہ تمام بت خانے ان کے والد کی نگرانی میں چلتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، ذہانت اور حکمت دے رکھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا تو یہ بات ان کے ذہن میں اٹک گئی اور انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، اور آپ بت پرستی کے خلاف تھے، بتوں کو بہت برا سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے اصل خدا کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ ایک الہ کی تلاش میں آپ نکل پڑے۔ آپ نے غور و فکر شروع کر دیا۔ آپ نے ستاروں کو دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا، اور جب سب غروب ہو گئے تو آپ نے کہا کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہستی تو غروب ہونے کے بعد ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ نے کہا میرا خدا وہی ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے، جو ایک ہے، جو ان سب کے پیچھے ہے، اور جو کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ اور یہ قوم اس زمانے میں چاند، سورج اور ستاروں کی بھی عبادت کرتی تھی، ان کو صابی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو تبلیغ کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کا رب ہے، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ قوم شیطان کی پیروی کر رہی ہے، اور اے میرے باپ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب اپنے بتوں کے خلاف باتیں سنی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔
اگر تم بلائی چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے تمہارے حق میں دعا کروں گا جو مجھ پر بڑا رحیم ہے۔ میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ یہ قوم گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم سب گمراہی میں مبتلا ہو، یہ بت نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر قوم نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم سب میرے دشمن ہو، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور مجھے امید ہے وہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا۔ مگر قوم نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور بت پرستی جاری رکھی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا جب تم موجود نہ ہوگے۔ اس ملک میں ایک میلہ لگتا تھا۔ جس دن میلہ لگا سب لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ ان کے ویران بت خانے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں اس بت خانے میں گھس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بتوں کو تنزیہ کہا کہ تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو، اور کلہاڑا لے کر تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور آخر میں ایک بڑے بت کو بچا لیا اور کلہاڑا اس کے کندھوں پر رکھ دیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلہاڑا ایک بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ ان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، یقیناً یہ کام اسی کا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور وجہ پوچھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب شرمندہ ہوئے اور کہا یہ نہیں بول سکتے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دل میں سوچا کہ ہم ہی ظالم ہیں اور سروں کو نیچے کر کے کہنے لگے یہ تو بول نہیں سکتے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے تو تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں۔ نصیحت بھی کی اور ملامت بھی کی۔ جب قوم کو کوئی جواب نہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے، اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اپنے معبودوں کا ساتھ دو۔ لوگ کئی روز تک ایندھن جمع کرتے رہے، بلکہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ منت مانتا کہ اگر میری تکلیف جاتی رہی تو میں اتنا ایندھن لا کر اس آگ کو بھڑکانے میں مدد دوں گا۔ جب بے شمار ایندھن جمع ہو گیا تو اس کو آگ لگائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر آپ ذرا بھی نہ گھبرائے۔ ایک مشہور روایت میں ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آ کر عرض کی کہ میں آپ کی کس طرح مدد کروں، تو آپ نے فرمایا مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کبھی کوئی کام جلدی میں کرنا پڑا ہے، جس پر حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ دو دفعہ، ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور دوسری دفعہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جا۔ اسکالرز نے لکھا ہے کہ جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ بھی جل گئی، مگر آپ بالکل سلامت رہے۔ آپ کے ارد گرد آگ ہی پھول بن گئی، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا۔ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کی والدہ جب یہ منظر دیکھ رہی تھیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ آگ میری والدہ کے لیے بھی سلامتی والی بن جا، تو یہ آگ آپ کی والدہ کے لیے بھی سلامتی والی بن گئی۔ نمرود بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ
بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب نمرود کو بتایا گیا کہ ابراہیم نامی شخص ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے تو اس کو آگ میں بھی پھینکا گیا، مگر آگ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، تو نے میرے ملک میں فتنہ برپا کر رکھا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت پر بھی اسی کا اختیار ہے۔ یہ سن کر مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے بھی جیل سے 2 قیدی منگوائے، جن میں سے ایک کو موت دینی تھی اور ایک کو رہا کرنا تھا، مگر نمرود نے یہ کام ایسے کیا کہ جس کو موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی دے دی۔ اس پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا، تو نمرود لاجواب ہو گیا اور حضرت ابراہیم کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے تو میرا والد ہی مخالف تھا، اب تو ساری قوم اور بادشاہ بھی مخالف ہو گیا ہے، تو آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک صرف آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ہی آپ پر ایمان لائے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد میں دیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ فلسطین پہنچے تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا، اس جگہ رہنا مشکل ہو گیا، آپ وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیسے بنے، یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ پھر فلسطین میں چونکہ قحط تھا جس کی وجہ سے آپ مصر تشریف لے گئے، تو اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی اولاد ہونے کی توقع تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بی بی خاجرہ سے اس وقت ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اس کے بعد آپ نے مصر کو خیر آباد کہہ دیا اور واپس فلسطین واپس چلے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی سارہ سے بھی ایک بیٹا عطا کر دیا جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے ذریعے آپ کو دی اور نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام اسحاق رکھنا اور پھر ایک پوتا ہوگا جس کا نام یعقوب رکھنا۔ آپ کی اولاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 70,000 نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 100 سال کے قریب تھی۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس موجود قدرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور کیونکہ فطرت ہمیں توحید کی دعوت دیتی ہے، فطرت توحید کی گواہی دیتی ہے، اور غور و فکر کے ساتھ قرآن اور سنتوں کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔